باقاعدہ عمار بن یاسر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا تھا کہ چاہے وضو کے بدلے میں تیمم کرنا ہو یا غسل کے بدلے میں تیمم کرنا ہو، وہ غسل ایک عام غسل یا جنابت کا غسل یا حیض کا غسل یا نفاس کا غسل، کوئی بھی غسل ہو، اگر اس کے بدلے میں تیمم کرنا ہو تو آپ نے فرمایا آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ زمین پر ایک مرتبہ ہاتھ مارو اور پھر اس کے بعد اگر زیادہ اس میں کچھ مٹی لگی ہوئی ہے تو اس کو پھونک دو اور پھر اپنے چہرے کا مسح کرو۔ چہرے کا مسح کرنا ہے، مسح کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ہاتھ پھیرنا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہتھیلیوں کی پشت پر ہاتھ پھیر دیں، تو اس طرح سے تیمم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک نیا مسئلہ ہے موزے پر مسح۔ موزے پر مسح کیسے کیا جاتا ہے؟ موزے پر مسح میں مسح کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب آدمی وضو کرتا ہے، تیمم میں موزے پر مسح کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ایسے ہی غسل میں بھی موزے پر مسح کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ موزے پر مسح کی ضرورت صرف اس وقت ہوتی ہے جب آدمی وضو کرتا ہے، کیونکہ تیمم میں پیر کا مسئلہ ہی نہیں ہے، چہرے اور ہتھیلیوں پر مسح کیا جاتا ہے بس تیمم کے اندر، اور غسل کے اندر موزہ تو پہنا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ آدمی سر کے اوپر سے پانی بہائے تو پھر اس طرح سے موزے وغیرہ مکمل طور پر بھیگ جائیں گے، اوپر سے پانی پیروں کے اندر تک چلا جائے گا تو وہاں مسح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے موزے پر جو مسح ہے وہ صرف وضو میں ہے۔ تو موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے موزے پر مسح کیا جاتا ہے؟ موزے پر مسح حقیقت میں پیر دھونے کے بدلے میں ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں، ہتھیلیاں دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، اور آخر میں ہم جب پیر دھوتے ہیں اور پیر میں موزہ پہنے ہوئے ہوں تو پھر اس پر ہم مسح کرتے ہیں۔ تو اب وہ چاہے چمڑے کا موزہ ہو یا کپڑے کا موزہ ہو، کوئی بھی موزہ ہو، البتہ موزہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں پیر دکھائی نہ دے اور پھٹے ہوئے نہیں ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، ناپاک نہ ہو موزہ۔ تو اس طرح سے موزے پر ہم مسح کرتے ہیں، اور موزے کو اتار کر پیر کے دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو کیسے کیا جاتا ہے موزے پر مسح؟ تو صرف دونوں ہاتھوں کو ہم بھگا دیں پانی میں، اور پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ سے دائیں پیر کے اوپری حصے پر پھیر دیں اور بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کے اوپری حصے پر پھیر دیں۔ ایسے ہی انگلیوں کے ذریعے آپ دونوں پیروں کے اوپر سے ہاتھ پھیر دیں گے تو یہ موزے کا مسح ہو جائے گا۔ باقاعدہ اس کو ہاتھ کو اوپر نیچے دائیں بائیں سب طرف گھمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اوپر کے حصے پر انگلیوں کے ساتھ ہاتھ پھیر دینا اتنا سا کافی ہے، اور ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، ایسا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ نہیں کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے بھی صرف موزے کے اوپر، پیر کے اوپر کا جو حصہ ہے اسی پر مسح کیا ہے، نچلے حصے میں مسح نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ، اگر دین رائے کے مطابق ہوتا تو پھر ایسی صورت میں موزے کے نچلے حصے کا مسح کرنا زیادہ بہتر ہوتا نچلے حصے سے، اوپری حصے سے۔ حالانکہ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے موزے کے اوپری حصے کا مسح کرتے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ موزے کے اوپری حصے کا مسح کرنا ہے، نچلے حصے کا مسح نہیں کرنا ہے۔ موزوں پر مسح کی مدت کتنی ہے؟ اگر ہم مقیم ہیں تو 1 دن 1 رات ہے، یعنی 1 دن 1 رات 24 گھنٹے تک ہم مسلسل موزہ پہنے ہوئے رہ سکتے ہیں۔ درمیان میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو بھی ہم مسح کریں گے، درمیان میں اگر ہمیں قضاء حاجت کی ضرورت پڑ جائے پھر وضو کریں گے تب بھی ہم مسح کر سکتے ہیں۔ بہرحال 24 گھنٹے کے اندر تک جب بھی ہم کو وضو کی ضرورت پڑتی ہے تب تک ہم مسح کر سکتے ہیں، مسح کے ذریعے
ہم اپنا وضو مکمل کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر نہانے کی ضرورت پڑ جائے، غسل کی ضرورت پڑ جائے، غسل واجب ہو جائے، تو پھر وہاں پر مسح نہیں کیا جا سکتا، باقاعدہ موزے کو نکالنا ہوگا اور مکمل غسل کرنا ہوگا۔ تو یہ مقیم کے لیے جو اپنے اپنے گاؤں میں رہتا ہے، مقیم کا مطلب اپنے اپنے شہر میں رہتا ہے، اپنے گاؤں میں ہے، گھر پہ ہے، تو اس کے لیے ایک دن ایک رات کی مدت ہے کہ 24 گھنٹے تک مسلسل وہ موزہ پہنے ہوئے رہ سکتا ہے، اور جب بھی وضو کی ضرورت پیش آئے وہ مسح کرتا رہے۔ البتہ جو مسافر ہیں، جو کسی سفر میں نکلے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے اس کی مدت ہے 3 دن 3 رات۔ تو جیسے کہ مشہور حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالہن للمسافر ویوما ولیلتا للمقیم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات مدت بتائی ہے موزے پر مسح کے لیے، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ مسح کی مدت کی شروعات کیسے ہوگی یا کہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے؟ تو موزہ پہننے کے بعد پہلی مرتبہ مسح کرنے سے اس کی مدت شروع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم نے صبح صبح وضو کر کے موزہ پہن لیا، اور موزہ پہننے کے بعد اب سمجھیے کہ تقریباً 10 بجے کے وقت میں ہم کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، ہم نے قضائے حاجت کیا۔ اب اس کے بعد ہم کو باقاعدہ وہاں پر وضو کرنا پڑا، ہم نے وضو کیا اور وضو کر کے مسح کیا۔ تو اس مسح سے، یعنی اب جو مسح کیا ہوا ہے یہ وضو کے ٹوٹنے کے بعد، اس مسح سے یہاں سے ابھی 1 دن 1 رات مانا جائے گا۔ صبح ہم نے جو 7 بجے گھر سے نکلتے وقت میں جو مسح کیا تھا، وہاں جو وضو کر کے پہنا تھا، وہاں سے اس کی مدت شروع نہیں ہوگی۔ 1 دن 1 رات کی جو مدت ہوتی ہے وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم پہلی مرتبہ وضو کر کے موزہ پہنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ درمیان میں قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی ہے اور پھر ہم وضو کرتے ہیں، اب اس وضو میں مسح کرتے ہیں، تو اس مسح سے یہاں کی جائے گی۔ تو جیسے اگر 7 بجے ہم نے پہلی بار موزہ پہنا تھا اور 10 بجے ہمارا وضو ٹوٹا، وہاں ہم نے مسح کیا موزوں پر، تو اب 10 بجے سے باقاعدہ کل کے 10 بجے تک اتنی مدت ہے مقیم کے لیے۔ موزے پر مسح کی شروط کیا ہیں؟ موزے پر مسح کی شروط یہ، پہلی شرط یہ ہے کہ موزہ وضو کی حالت میں پہنے ہوں، کہ پہلے ہم وضو کر لیں، پاک ہو جائیں، وہ غسل کی ضرورت ہو تو غسل کر لیں، وضو کی ضرورت ہو تو وضو کر لیں، پاک ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر موزہ پہنیں۔ ناپاکی کی حالت میں موزہ پہن کر اس پر مسح نہیں کیا جائے گا، موزہ پاک ہونے کے بعد پہنیں گے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ موزہ خود بھی پاک ہو، جو کپڑے کا یا چمڑے کا موزہ ہم نے پہنا ہوا ہے وہ خود بھی پاک ہونا چاہیے۔ پٹی پر مسح، جو پٹیاں مار لگنے کی وجہ سے باندھی جاتی ہے، ہاتھ پر، پیر پر، یا پیشانی پر، یا چہرے پر، کسی بھی جگہ پر، یا سر پر، تو یہ پٹی بندھی ہوئی ہو تو اس پر مسح کیسے کریں گے؟ کیا یہ پٹی بھی موزے کی طرح وضو کرنے کے بعد باندھیں گے؟ جیسے موزے کے لیے شرط کیا ہے کہ پہلے وضو کیا ہو پھر بعد میں موزے پہنے ہوں، تو کیا پٹی کے لیے بھی ایسی ہی شرط ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، پٹی باندھنے کے لیے پہلے وضو کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، چاہے ناپاکی کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر پٹی باندھ سکتے ہیں۔ اور جب تک کہ وہ پٹی بندھی ہوئی رہے گی، 1 دن 1 رات، 2 دن 2 رات، 3 دن 3 رات، 1 ہفتے، 2 ہفتے، 3 ہفتے، مہینہ بھر، جب تک بھی وہ پٹی بندھی رہے گی تب تک کہ اس پر سے مسح کیا جائے گا۔ کیسے مسح کریں گے؟ تو گیلا ہاتھ ہو، ہاتھ کو تر کر دیا جائے اور اس کے اوپر سے انگلیوں سے سب پھرا دیا جائے، اتنا کافی ہے۔ پورے پٹی پر
پانی بھگونا یا اوپر سے مکمل گیلا کرنا ایسا کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ طہارت کے بعد مسائل کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ طہارت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاکی اور صفائی کا طریقہ ہمیں عطا فرمایا ہے اس طریقے کو اپنا کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں، 5 منٹ کا موقع دیا جا رہا ہے سوالات کے لیے۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب میرا سوال ایسا ہے کہ اگر احتلام ہو گیا ہو نا جی، لیکن ہمارے پاس اب جو پانی ہے وہ ٹھنڈا پانی ہے، یہاں موسم بھی ٹھنڈا رہتا ہے کبھی، تو کیا اس ٹائم ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ اور اگر جو ناپاکی لگی ہوئی ہو احتلام کی تو وہ کیا پانی سے صاف کریں گے اور پھر تیمم کریں گے، کہ اس ناپاکی کو کیا کریں گے اس ٹائم؟ جی، اگر احتلام ہو گیا ہے اور آپ کے پاس پانی ہے مگر پانی برف کی طرح ہے، بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، تو آپ اس پانی کو گرم کر لیں۔ لیکن اگر گرم کرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے، ذرا اپنا آواز بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ ہاں، اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک تو پہلے تو پانی ہے مگر ٹھنڈا ہے بہت زیادہ، اور گرم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، گرم کرنے کا طریقہ ہے تو پھر اس کا مسئلہ ہی آگے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر گرم کرنے کا طریقہ بھی وہاں پر نہیں ہے اور پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ وہ ٹھنڈے پانی کو استعمال کرنے سے، اس سے غسل کرنے سے آپ بیمار ہو سکتے ہو، تو ایسی صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہو۔ تو تیمم کا طریقہ کیا ہوگا؟ جیسے آپ نے پوچھا کہ احتلام ہوا ہے تو کیا گندگی کو مٹی سے صاف کیا جائے گا؟ تو جی نہیں، گندگی کو مٹی سے صاف نہیں کیا جائے گا۔ گندی جگہ پر، جہاں پر بدن میں شرمگاہ پر جو گندگی لگی ہوئی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنی جگہ اسی جگہ ہے۔ آپ کپڑا بدل سکتے ہیں، جو کپڑے پر گندگی لگی ہے اس کو تبدیل کر دیں، اور پھر اس کے بعد جو تیمم کا طریقہ ہے کہ مٹی پر ہاتھ ماریں اور اپنے چہرے پر اور پھر دونوں ہاتھوں پر پھیر لیں، اور اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیں۔ اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہوگا تیمم کے لیے۔ جی، مائک چالو کر سکتے ہیں جی آپ۔ ہاں شیخ صاحب جی بولیے۔ ہاں، گرم تو کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہم چھوٹے بچے ہیں، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، تو رات کے 5 بجے پانی کو گرم کرنا تو عجیب لگتا ہے نا گھر کے ماحول میں، تو اس حالت میں ایسا کر سکتے ہیں نا کہ گھر میں؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، ہے نا۔ اگر آپ کے پاس پانی گرم کرنے کی سہولت موجود ہے نا، تو آپ پانی گرم کریں گے۔ اگر یہ سمجھیں کہ گھر والے دیکھیں کہ گھر والوں کے سامنے ہم کیسا پانی گرم کر کے غسل کریں گے، شرم آئے گی، اچھا نہیں لگے گا، تو کوشش یہ کرنا پڑے گا ہم کو کہ ہم یہ کام عبادت کے لیے کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم کو یہ دل کے اندر کی جو جھجک ہے اس کو ہم ختم کر دیں اور پانی گرم کر کے غسل کر لیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ اور میرا یہ سوال تھا کہ آج جیسے واش روم اور ٹوائلٹ ایک ہی جگہ ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے جو واش روم ہے وہ ٹوائلٹ بھی وہیں پہ ہوتا ہے اور منہ دھونے کا سسٹم بھی وہیں پہ ہوتا ہے، تو جب ہم واش روم میں جائے تب بسم اللہ پڑھے کہ پہلے ہی بسم اللہ پڑھ کے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھے، کہ اندر باتھ روم میں ہو کے بسم اللہ پڑھے جب وضو سٹارٹ کرتے ہیں؟ جب آپ اندر داخل ہو رہے ہیں، اگر آپ جو نہانے کی جو جگہ ہوتی ہے جہاں پر نل لگا ہوتا ہے وضو کے لیے، غسل کے لیے، آپ وہاں جا رہے ہیں آپ وضو کرنے کے لیے، تو آپ اسی جگہ پر بسم اللہ کہہ کے وضو کر لیں، ہے نا۔ اگر مثال کے طور پر آپ اسی میں قضاء پیشاب کے لیے بھی داخل ہو رہے ہیں، تو اگر آپ باہر سے ہی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہہ کر اندر داخل ہوتے ہیں تو بھی درست ہے، یا پھر وہ جگہ جہاں پر بیٹھنا ہے آپ کو اس جگہ پر جانے سے، اس جگہ پر پیر رکھتے ہوئے اگر آپ
बायां पैर रखें उसके ऊपर पहले, और वहीं पर आप दुआ पढ़ रहे हैं तो वहां भी आप दुआ पढ़ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख बाकी लोग अपना एहतलाम माइक बंद रखें। एहतलाम अगर रात में 2 बजे ऐसा हो गया तो उसी वक्त गुस्ल करना जरूरी है, या सुबह फजर के टाइम पे 5 बजे कभी भी कर सकते हैं? एहतलाम किसी भी वक्त हो, आपको जब गुस्ल करने की जरूरत हो उस वक्त आप गुस्ल करें। अगर रात में 1 बजे 2 बजे एहतलाम हो गया और फिर आप उसी वक्त आप गुस्ल करना चाह रहे हैं तो आप तब भी गुस्ल कर सकते हैं। या आप अभी सो जाना चाह रहे हैं, जब फजर की अजान होगी तब उठ के आप गुस्ल करके नमाज पढ़ेंगे तो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 2 बजे से फजर तक के आप वैसी हालत में रहने से आपको कोई गुनाह नहीं होगा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम शेख। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जैसे आपने गुस्ल की तकसीम की ना, एक तो मुस्ताहब गुस्ल है और वाजिब गुस्ल। शेख जी, अगर हम कभी कभार मुस्ताहब गुस्ल कर ले तो फिर वुजू किफायत कर जाएगी कि वुजू नए से करना है नमाज के लिए? अगर मुस्तहब गुस्ल भी आप इसी तरीके से करें कि पहले आप वजू कर लें फिर सर के ऊपर से पानी बहाएं तो यही तरीका ज्यादा बेहतर है ना। इसी तरीके को अपनाएं, पहले वजू करना और फिर सर के ऊपर से पानी बहाना। अगर कभी आपने ऐसा नहीं किया, आपने सिर्फ सर के ऊपर से पानी बहा दिया, मुकम्मल चले गए और बाल्टी उठा के सर के ऊपर डाल दिया, आ गए बाहर, है ना, पूरे एक से बदन को भिगा दिया आपने और निकल गए। गर्मी थी, पसीना था, बस आप चाह रहे थे थोड़ा सा पसीने से अपने आप को बाहर करें, नशीत हो जाएं, तो आपने पानी ले लिया, सर के ऊपर डाल दिया, आप बाहर निकल गए। तो अब आपको यहाँ पर वजू करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह खैर शेख, बारकल्लाह फीक। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। बोलिए अब शेख रात से जब बोले फजर के टाइम पे गुस्ल कर ले, इत्तलाम होगा तो सुबह फजर पे गुस्ल कर सकते बताएं। जैसा कि अब नापाक हालात में रहते हैं ना शेख, उस टाइम पे मतलब 2 बजे 3 बजे तक, जैसा कि कुछ असरात वगैरह जिन्नात शैतान वगैरह बोलते, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, यानी तो उसी वक्त कर लेना बेहतर रहता? देखिए, नापाकी की हालत में शयातीन या जिन्नात का असर होना जो कहा जाता है वो मुकम्मल दुरुस्त नहीं है ना। आप देखेंगे बहुत से लोग पाक रहते हुए भी उनके ऊपर जिन रहता है, दिन में कई बार गुस्ल करें तब भी उनके ऊपर जिन आता है, नमाज पढ़ते हुए भी उनके ऊपर जिन आ जाता है। तो आप नापाक हैं, उस वक्त आपके ऊपर जिन आ जाए ऐसी कोई बात नहीं है, वरना फिर ज्यादातर लोगों को हमाम में रहते हुए जिन आना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कभी कभार कोई आदमी मस्जिद में होता है वहां जिन आ जाता है उसके ऊपर, कोई रास्ते में होता है वहां जिन आ जाता है, कोई घर में बैठा रहता है वहां जिन आ जाता है, जबकि हमाम में जाते हैं, बैतुल खला में जाते हैं, वहां कुछ भी नहीं होता उसको। तो ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि नापाकी की हालत में हो तो जिन आ जाएगा या नापाक जगह पर हो तो जिन आ जाएगा, है ना। नापाकी बस नापाकी है। अगर आप हमेशा पाक रहें तो ये ज्यादा बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर रात में भी आपको एहतलाम हो जाता, आप रात में भी आपको गुस्ल करने की जरूरत पेश आती तो आप गुस्ल कर लेते थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि रात ही में गुस्ल किया जाए। असल में आप हमेशा पाक रहते थे, इसलिए उस तरीके को अपनाया जाए तो भी अच्छा है, तो भी बेहतर है। लेकिन अगर रात भर कोई इंसान नापाकी में रहे, रात में ही क्यों, फिर अगर दिन में भी इस तरह नापाक हो जाता है, सुबह के वक्त में नापाक हो गया और जोहर तक उसने गुस्ल नहीं किया है, जोहर की नमाज का वक्त जब आएगा तब वो गुस्ल करके नमाज पढ़ने जाएगा, तब तक कि वैसे ही नापाक रह गया तो भी उसे कोई गुनाह नहीं है और न उसके लिए जिन शैतान का कोई खतरा है। जी ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। जैसा कि इससे पहले भी ऐलान हुआ था, हमारे बरकतुल्लाह मदनी साहब ने ऐलान किया था कि आप लोग इस दर्स को आगे भी शेयर करते जाएं ताकि मज़ीद लोग इस्तिफ़ादा करें।
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینی علوم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ مسائل ہمارے لیے مفید فرمائے، ہمیں لوگوں تک دینی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔